محرم الحرام کا مقدس مہینہ کہ جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، حلیم کی نیاز کی دعوت کراچی کا کلچر سمجھی جاتی ہے۔ نیت ظاہر ہے ثواب کی ہوتی ہے۔ یہ روایت اتنی بڑھی کہ ہر سیاسی، مذہبی اور سماجی پارٹی کی طرف سے یہ دعوت ضروری سمجھی جانے لگی۔ مل بیٹھنے کا بہانہ مل گیا۔ کچھ سالوں سے ایسی دعوتوں میں کمی دیکھنے کو مل رہی تھی، اور رہی صحیح کسر کرونا کی وبا اور حالیہ بارشوں نے پوری کر دی کہ ایسی دعوتوں میں کمی نظر آئی، مگر ایوان اقبال میں اس روایت کو زندہ رکھا گیا، اور وش نیوز کے CEO احمد اقبال بلوچ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں حلیم کی نیاز کی دعوت میں شہر کی معزز شخصیات کو مدعو کیا۔ وش نیوز سے بات کرتے ہوئے مہمانوں اور میزبانوں کا کہنا تھا کہ میرے حساب سے تو بہت ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اگر بنیادی طور پہ دیکھیں تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو انسانوں کو ساتھ رکھتی ہے۔ ایک تو اٹھنا بیٹھنا ساتھ، کھانا پینا، تو یہ چیزیں ہونی چاہیے ریگولرلی۔ اور تھرڈ جو ان کا مین مقصد ہے چیریٹی کا، خیرات کا، یہ ایک ہمارا ریلیجس یہ بھی ہے کہ ایک طریقے سے ہم یہ چیز بانٹے آگے اور لوگ اس کو کھائیں اور دعائیں ملیں، اور اس چیز سے آدمی کی پروگریس بھی بڑھتی ہے، آگے بھی بڑھتا ہے۔ میرے حساب سے تو بہت اچھا ہے، ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ مطلب یہ جو ایوان اقبال کی حلیم ہے، اس کے بارے میں بڑا مشہور ہے، آپ کو ویسے کیسی لگی ہے حلیم کا دن؟ بہت زبردست ہے۔ میں تو ہر سال احمد صاحب بلائے نہ بلائے ہم تو آ جاتے ہیں۔ ہمارے گھر کی بات ہے، ادھر ہماری دوستی بھی بہت پرانی ہے، 15-20 سال پرانی دوستی ہے، اور ہمیشہ لک فارورڈ کرتے ہیں کہ ان کے حلیم کی ایک بات ہی الگ ہوتی ہے۔ نہیں، دیکھیں، یہ روایت جو ہے اس کی ایک بڑی اہمیت ہے۔ محرم کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو شہادت حسین کی جو ہے حوالے سے، تو یہ جو ایک حلیم کا جو ہے جو سلسلہ ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک مل بیٹھ کے جو ہے لوگوں کو بلا کے جو ہے ایک اپنائیت سی ایک سوشل گیدرنگ جو ہے اس میں ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی گیدرنگ جو ہیں آج کل کے جو اس دور کے اندر جہاں لوگوں کا انٹریکشن جو ہے وہ سپیس جو ہے کافی ختم ہوتا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی روایتیں جو ہیں ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک یہ جو ہم روایت ایوان اقبال کراچی میں جو ہے کر رہے ہیں، تو یہ کافی وقت سے جو ہے کر رہے ہیں ہم۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بحیثیت پاکستانی، بحیثیت بلوچ، بحیثیت مسلمان جو ہے یہ جو ہے نا، یہ ایک روایت جو ہے ایک بلوچ کلچر بھی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی روایت جو ہے ہونی چاہیے، اور ہم نے اس کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ اور ہمارے پاس جو ہیں دوست احباب، فیملی، جو فرینڈز ہیں وہ آتے ہیں اس مراکش میں، اس محفل میں، اور ایک سوشل جو ہے اچھا ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے۔ ویسے تہوار جو ہیں اسلام کے ہمارے پاس عید ہیں، عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، تو یہ بھی ایک اچھا جو ہے دن ہوتا ہے لوگوں سے ملاقات کرنے سے، کیونکہ آج کل آپ دیکھیں لوگوں کے پاس بہت کم جو ہے وقت ہے، ٹائم ہے ایک دوسرے سے ملنے کا، ملاپ کرنے کا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا جو ہے ایونٹ ہے، اور اس طرح سے اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ یہ روایت جو ہے ایوان اقبال کے اندر پچھلے 25 سال سے جو ہے چلتی ہوئی آ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا ہے۔ ہم تو بہرحال اس کو کھاتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، جو آنے والے مہمان ہوتے ہیں وہ جو ہیں بڑی تعریف کرتے ہیں، جس طرح سے آپ نے تعریف کی، تو ہاں یہ بڑا اچھا جو ہے اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہاں مصور صاحب، بہت شکریہ آپ کا، سلامتی ٹی وی کا، آپ کے نیوز پیپر کا، آپ آئے اور ہمیں خوشی ہوئی۔ حلیم کی دعوت، محرم کا حوالہ، محرم کا ہسٹوریکلی بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ محرم ایک بہت امپورٹنس رکھتا ہے ہمارے اسلامک کیلنڈر میں، اور ہسٹری کے بہت سے ایسے روایات، بہت سے ایسے واقعات محرم سے منسلک ہیں۔ اور بینگ اے مسلم، ہمارا گھرانہ ایک
ایک میں کہوں کہ ایک اسپرچل گھرانہ ہے ایک شروع سے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ حلیم کی دعوت یا کوئی بھی دعوت، کھانا کھلانا، اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا، اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں. لیکن حلیم کو بھی ہم اب پراپر ایک کھانا ہی بولتے ہیں، کیونکہ اس میں انگریڈینٹس، اس میں لوازمات، اس میں پروٹین اور اس میں چیزیں ایسی شامل ہوتی ہیں کہ اس کو کھا کے بھی انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے. تو ایک خدا بھی خوش ہوتا ہے اور ایک گیدرنگ بھی ہو جاتی ہے. جہاں تک کہ آپ کا سوال تھا کہ ایوان اقبال میں برقرار ہے، شکر الحمدللہ یہ برقرار ہے. جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں وش نیوز کے CEO اور ایک دانشور شاعر اور بلوچ قوم ہے، اس کے یہ ایک مضبوط آواز ہے احمد اقبال بلوچ صاحب، جنہوں نے یہ دعوت حلیم جو ہے اس کا یہاں پر اہتمام کیا ہے. تو سوال ہمارا پھر وہی ہے کہ یہ ایک روایت تھی، کراچی کا ایک حسن تھا، یہ روایت آہستہ آہستہ دم توڑتی جا رہی ہے، لیکن ایوان اقبال نے اس روایت کو جو ہے نا ہر سال کی طرح اس سال بھی نبھایا. تو مطلب کیا ایسی سیٹسفیکشن محسوس ہوتی ہے اس طرح کے جو ہے وہ دعوتیں کرنے سے؟ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور بلوچ کا دسترخوان ویسے بھی بڑا ہوتا ہے. جی سر، میرا سوال تو آپ نے سن لیا ہوگا. بہت شکریہ. ایوان اقبال میں ایک مدت سے دعوت حلیم ہوتی ہے، اور صرف دعوت حلیم نہیں، کئی دعوتیں ہوتی ہیں. اور چونکہ اس سال 10 محرم کو ہر سال ہوتی ہے، اس سال ہم نے 10 محرم کو نہیں 18 کو کی. 10 محرم میں کراچی کے حالات بارش کی وجہ سے بہت زیادہ خراب تھے، تو ہمیں ایک ہفتہ ڈیلے کرنا پڑا. محرم یقیناً اسلامی تاریخ کا پہلا سال تو ہے، لیکن اس سال میں واقعہ کربلا جو ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے اس سے نظر انداز اس کو کرے یا اس کے اوپر توجہ نہ دے، کیونکہ بہت بڑی قربانی تھی جس کی وجہ سے آج اسلام زندہ ہے. اور ہمیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ملتی ہیں امام حسین کے وسیلے سے، اور اگر وہ قربانی نہیں دیتے، ان کا پورا خاندان قربانی نہیں دیتا اور وہ بیعت ہو جاتے کسی ایسے ظالم کے ہاتھ میں جس کی بہت زیادہ کوشش کی گئی، تو وہ ہمیں اس طرح کا اسلام یا مذہب ہمیں نہیں ملتا، وہ پتہ نہیں کس رنگ میں ملتا. تو آج دنیا کے اندر جتنے بھی کروڑوں مسلمان موجود ہیں، یہ سب احسان مند ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ ان کی قربانی کی وجہ سے، ان کے خاندان کی قربانی کی وجہ سے، ان کے بچوں کی قربانی کی وجہ سے، امام حسن، امام حسین اور بی بی زینب، بی بی سکینہ، نام لیں، بہت بڑی جو ہے نا یہ ایک قربانی کا سلسلہ تھا، جس کے بعد آج اسلام جو ہے وہ زندہ ہے. تو یہ اس طریقے سے نہیں کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، اس کا ایک پس منظر بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے. اور جہاں تک محرم کے دن میں یہ لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک بہت سانحہ بڑا گزرا ہے اور ہم یہ دعوت حلیم کا اہتمام کرتے ہیں، اور دور دراز سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، دوست آتے ہیں، پرانے دوست آتے ہیں، اور ایک صبح سے لے کے رات تک ہی ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور اس سے سکون یہ ملتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ خوش ہو کے جاتا ہے، اور وہ پرانے دوستوں سے ملتا ہے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ آتا ہے، اپنے گھر کے ساتھ آتا ہے. اور چونکہ ہمارا تعلق بلوچستان سے ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ دسترخوان وسیع رکھو، ہماری ثقافت کا، تہذیب کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. کیونکہ ہر مسلمان ایسی سوچتا ہے، لیکن ہمیں خاص طور پر تربیت دی گئی ہے اور تربیت دی جاتی ہے. تو ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بتاتے ہیں کہ جی یہ سلسلے، ان سلسلوں کو آپ رکھیں، اور جب مہمان آتے ہیں آپ کے دسترخوان پہ تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے اس کے اندر. تو آج بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور شاید ہم رہیں نہ رہیں، یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. جہاں تک آپ نے بات کی کہ کراچی میں یہ دم توڑتا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ بٹ گئے. ہم لوگ اپنے آبجیکٹیو کے اوپر نہیں ہیں، ہم لوگ اپنی سوچ کے اوپر نہیں ہیں. ہم لوگ اتنا مادہ پرست ہو گئے ہیں کہ ہم ہر چیز کے اندر جو ہے حسبیت ڈھونڈتے ہیں، ہم ہر چیز کے اندر لسانیت ڈھونڈتے ہیں، ہم ہر چیز کے اندر مذہبیت ڈھونڈتے ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ اگر ختم ہو جائے تو ہم تو ایک انسان ہیں،
اور ہمارا جو اصل جو ہمیں جس چیز نے متحد کیا ہوا ہے وہ تو محمد نے متحد کیا ہوا ہے. تو محمد نے ایک ہی اسلام دیا ہمیں, اس نے 2 3 4 اسلام نہیں دیے. ٹھیک ہے انہوں نے کہا فرقے بنیں گے, ان کو خدشہ تھا, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بٹے, یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوں, یہ کسی ایک کا جو ہے یہ حصہ بن جائے. یا کوئی کہتا ہے جی میں اس دعوت میں نہیں آؤں گا, کوئی کہتا ہے میں نیاز نہیں کھاؤں گا, کوئی پتہ نہیں کیا بولتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رزق اللہ تعالیٰ کی ہے. ٹھیک ہے, مہمانداری انسان کا جذبہ ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنا دسترخوان شیئر کرتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے, محبت بڑھتی ہے, دوستی بڑھتی ہے. اور یہاں پہ آج جو ہے ہمارے پاس صرف مسلمان تو نہیں تھے, ہمارے پاس یہاں پہ کرسچنز بھی ہے, ہمارے پاس ہندو بھی ہے, ہمارے پاس پارسیز بھی ہے, ہمارے پاس بے شمار مکاتب فکر کے لوگ آئے, بے شمار مذہبوں کے لوگ آئے, اور سب دوست تھے. ہم بنیادی طور پر تو انسان ہیں نا. ہماری جب آنکھیں, آن, دل, گردے, جگر, پھیپھڑے ایک دوسرے کو لگ سکتے ہیں تو ہمارے اندر تو کوئی فرق نہیں ہے. یہ تو ہم نے اپنی سیاست, اپنی دکانداری کے لیے اپنے آپ کو بانٹا ہوا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کرنا یہ چاہیے, ہمیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں مذہب دیا ہے اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. اور اس کے اندر جو ہے مسلمان ایک ہی قوم ہے, اور جتنی بھی عبادات ہیں اس طریقے سے ہونی چاہیے. اور جس کا استاد اس کو جس طریقے سے بتاتا ہے وہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسلام بٹ گیا ہے. اسلام مضبوط ہے, کم ہے, اور یہ روایتیں انشاءاللہ پھر آ جائیں گی. اس دفعہ تو لوگ پریشان تھے بارش کی وجہ سے بھی کافی. مطلب کہنے کا یہ ہے جی, راستے مختلف ہیں, کچھ لوگ جو ہے مختلف پگڈنڈیوں پہ چل رہے ہیں, لیکن منزل جو ہے ایک ہے. اور درد دل یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تسبیح کے دانے بکھر گئے, ادھر رہے کچھ ادھر گئے, کون انہیں پھر سے جوڑے گا, شیرازہ یہاں کون بنے گا. تو آج کی محفل کے جو شیرازہ ہے وہ ہے احمد اقبال صاحب. سر, سنجیدہ گفتگو کی آپ نے, بڑی مطلب ایک درد دل رکھ کے سامنے رکھا اپنا, لیکن یہ حلیم کا ذائقہ جو ہے یہ لوگ اس کی بڑی تعریف کر رہے ہیں. یہ کوئی خاص قسم کا ذائقہ ہے یا خاص قسم کا کوئی باورچی ہے, یا یہ کیا, ذرا تھوڑا سا بتائیں. اردو اسپیکنگ لوگ بھی حیران ہیں کہ بلوچوں کے ہانسی سے ایسی حلیم. یہ حلیم جس سے ہم بنواتے ہیں, جو باورچی ہے وہ کافی عرصے سے بناتا ہے, اور وہ شاید ذائقے کو سمجھ گیا ہے کہ لوگوں کو کون سا ٹیسٹ پسند ہے. تو بس اسی کو, سلسلے کو ہم لے کے چلتے ہیں, اور لوگوں کو پسند آتا ہے, مجھے بھی پسند آتا ہے, اور بہت زیادہ خوش ذائقہ ہوتا ہے. اور لوگ, ظاہر سی بات ہے, جب لوگ کہتے ہیں یار یہ خوش ذائقہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ ذائقہ پہلے بھی کہیں پہ چکھا ہے. تو بیچ میں جو ہے وہ ملاوٹ کرتے ہیں, چیزوں کے اندر کوتاہی کرتے ہیں, بےایمانی کرتے ہیں, اور تو اس وہ ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو طریقہ کار ہے, اور چونکہ یہ حلیم جو ہے ہمارے جو اردو بولنے والے لوگ ہیں, یہ ان کی کاوش ہے, اور بادشاہوں کا یہ ڈش ہے جو ہندوستان میں اس زمانے میں مسلمان ہوتے تھے. تو یہ اسی کا سلسلہ ہے, اور بہت اچھا ذائقہ ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ یہ حلیم جو ہے یہ گوشت ہے, دال ہے, دالیں, گوشت ہر مسلمان, ہر انسان کھاتا ہے, دالیں ہر انسان, ہر مسلمان کھاتا ہے. یہ کسی قوم کی میراث نہیں ہے, یہ تو ایک ٹیسٹ ہے. جیسے پیزا ہے, برگر ہے, KFC کی چیزیں ہیں, یا آپ بلوچی سجی لے لیں, یا آپ جو ہے وہ چپلی کباب پشاور کا لے لیں, کچھ لے لیں. ہر ایک کا ذائقہ ہوتا ہے. اس طرح یہ حلیم کا ذائقہ ہے. تو یہ سب کے لیے انجوائے کریں, اس کو سب کے لیے جی انجوائے کریں. میں اپنی پلیٹ انجوائے کرنے جا رہا ہوں. آپ اپنی پلیٹ کا جو ہے نا وہ, اگر آپ کو کھانی ہے تو ایوان اقبال آ جائے. آپ کی پلیٹ یہاں پر پڑی ہوئی ہے. تو ایوان اقبال کا دسترخوان ہمیشہ ہم نے وسیع دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مزید وسیع کرے. سر بہت زیادہ شکریہ آپ کا. مصور البلوچ مدثر نظر کے ساتھ سلامتی نیوز. اللہ حافظ.